الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت ہی محترم استاد العلماء شیخ طریقت شیخ الحدیث ممتاز ملت حضرت سید محمد ممتاز اشرفی زیبا مجدو اور استاد العلماء استاد الاساتذہ مفتی اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس رضوی اشرفی زیبا مجدو اور دیگر علماء کرام طلباء کرام اور حاضرین محفل، آپ سب جانتے ہیں ماہ محرم الحرام قربانی کا مہینہ ہے اور اسی حوالے سے یہ ماہ مقدس ہم میں مشہور ہے. اسی مناسبت سے میں نے سورہ آل عمران کی آیت کا تلاوت شرف حاصل کیا ہے. اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں حضرت قبلہ ممتاز ملت کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماشاء اللہ 12 دور حدیث سے کہ یہاں طالب علم فارغ تحصیل ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا یہ فیضان جاری و ساری رکھے. آمین. ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے وہ حدیث آقا کی یاد آئی. ترغیب میں علامہ محسن رحمہ اللہ کتاب العلم میں نقل فرماتے ہیں، مفہوم ہے، آقا نے فرمایا کہ سب سے بڑا اجر سخی اللہ، اس کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ عالم ہے جو علم کا فیضان جاری کرتا ہے، جو علم کی اشاعت کرتا ہے. بلا شبہ یہ آپ کی لیے سعادت بھی ہے اور یہ آپ کی سخاوت بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے. جو طلباء فارغ ہوئے ان کو بھی مبارکباد. یقیناً وہ بھی دین کے خدام ہیں اور آگے انشاءاللہ خدمت کریں گے. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی. رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، قتل کیے گئے، انہیں مردہ مت سمجھو، مردہ مت گمان کرو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں. یہ جو میں آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ غور سے سنتے جائیے گا اور
اور اس سے جو میں نتیجہ اخذ کروں گا اس کے لیے ذہن کو حاضر رکھیے۔ رب نے فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا اس پہ بڑے خوش ہیں۔ فرحین شاداں خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور جو ابھی دنیا میں ہیں ان سے ملے نہیں ان کے لیے بھی خوش ہیں۔ کس بات پر؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف نہ وہ غمگین ہیں۔ یعنی جو شہید ہو گئے وہ تو خوش ہیں، وہ تو شادمانی منا رہے ہیں، لیکن جو ابھی شہید ہوئے نہیں آگے ہونے والے ہیں ان کے بابت بھی وہ بڑے خوش ہیں۔ نہ ان پر غم ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہے۔ اور آگے جو فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت میں اور اس کے فضل میں۔ دیکھیے پہلی بات رب العزت نے کیا فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ بھی مت تصور کرو، بلکہ دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں اپنی زبان سے بھی مردہ مت کہو، یعنی نہ زبان سے کہنے کی اجازت نہ دل میں سوچنے کی اجازت۔ تو جب نہ دل و دماغ میں شہید کو مردہ سوچنے کی اجازت اللہ نے دی اور نہ اپنی زبان سے شہید کو مردہ کہنے کی اجازت دی، تو پھر عمل سے شہید کو مردہ کہنے کی یا مردہ سمجھنے کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ رب کے ہاں جو اللہ نے ان کو فضل دیا اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ آگے فرمایا نہ ان پر کوئی غم ہے، نہ ان پر کوئی خوف، نہ ان پر کوئی غم، اور دنیا میں آج ان کے جناب غم میں چھریاں ماری جا رہی ہیں۔ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں خوشیاں منا رہے ہیں اور اللہ نے ان کو ہر طرح سے مردہ کہنے سے منع فرما دیا۔ تو بتائیے اگر ان کے غم میں کوئی ہائے ہو کرتا پھرے، سینہ کوبی کرتا پھرے، کوئی چھریاں لگاتا پھرے، تو یہ عمل سے تو ان کو مردہ ثابت کر رہے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ تو سوچنے سے بھی منع فرما رہا ہے، رب تو ان کو زبان سے مردہ کہنے سے منع فرمائے، تو نہ قول سے انہیں مردہ کہا جا سکتا ہے نہ اپنے عمل سے انہیں مردہ کہا جا سکتا ہے۔ تو پھر یہ حضرات جو آج کل پورے ملک کو انہوں نے یرغمال بنا دیا، اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ مردہ ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا غم منایا جائے۔ ایسا کیوں؟ رب تو فرماتے وہ فرمائے یستبشرون، وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو شہید اللہ کے ہاں خوش، فرحین شادمان، ان پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم ہے، تو پھر یہاں دنیا میں ان کا کس لیے غم منایا جائے؟ ہاں اتفاق سے اگر جدائی کا خیال آتے بندہ غمگین ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ وہ اہتماماً غم نہیں کیا گیا، لیکن جس طرح کا ماحول آج شہداء کے لیے اپنایا گیا یا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اللہ قرآن میں تو فرمائے کہ انہیں تصور بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہیں، اور یہ اپنے عمل سے اپنی زبان سے ان کو ثابت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ مردہ ہو گئے، اس لیے غم منایا جا رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ صاف ہو جاتا ہے شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ یہ آیت کریمہ بنیادی طور پر غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ میرا موضوع آج یہی ہے، ایک تو یہ کہ جو ظلماً دنیا میں شہید ہوئے ان کا دنیا پر اثر گہرا پڑتا ہے، ان کی شہادت کا دنیا والوں پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ تفسیر خاصر میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، قیلہ سے قول لے کر آتے ہیں، سورہ روم کی آیت نمبر 41، آیت
ظہر الفساد فی البر والبحر کے تحت لکھتے ہیں صاحب خازن کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا تو اس سے پہلے دنیا کا نقشہ کچھ اور تھا. یہ سمندر جو آج نمکین ہے یہ سارے میٹھے تھے, سارے درخت پھلدار تھے, کوئی جانور دوسرے پر حملہ کر کے چیر پھاڑ نہیں کرتا تھا. لیکن جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو شہید کیا تو اس مظلوم کی شہادت کا جو اثر اس دنیا پر وارد ہوا, سب سے پہلا اثر وہ یہ تھا, لکھتے ہیں کہ انشقاقت الارض, زمین میں زلزلے آنے لگے, وشاقت الاشجار, درخت کانٹے دار ہو گئے, وصار ماء البحر ملحا زعافا, سارے سمندر نمکین ہو گئے, وقصد الحیوان بعضها بعضا, اور حیوان ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے, چیر پھاڑ کرنے لگے. اس سے پہلے دنیا کا نقشہ کچھ اور تھا. ایک مظلوم کا خون زمین پر گرا, اس کا اثر اتنا ہوا کہ زمین کا نقشہ ہی بدل گیا. تو یہ تو آدم علیہ السلام کی براہ راست بیٹے کی شہادت تھی. تو بتائیے جو آدم کے آقا کے لخت جگر کی شہادت ہو, اس کا اثر کیا ہوا ہوگا؟ اس کا اثر اس دنیا اور دنیا والوں پر کتنا پڑا ہوگا, ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آج لوگوں نے اس شہادت کو معمولی شہادت سمجھ لیا. میں نے ایک غیر متعلق کی کتاب پڑھی, اس کے اندر اس نے شعر لکھا. اس نے کہا ہے کہ واقع کربلا, وہ لکھتا ہے کہ واقع کربلا کوئی اتنی بات نہیں. پھر علامہ اقبال کا کوئی شعر نقل کیا کہ پتہ نہیں علامہ اقبال کا ہے یا بھی نہیں, اس نے علامہ اقبال کا بنا کر شعر بیان کیا کہ ذرا سی بات تھی عجب نے افسانہ بنا دیا. کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی, عجب نے اسے افسانہ بنا دیا, اور نہ جانے کہاں سے کہاں اس بات کو لے کر گئے. نعوذ باللہ اس کے نزدیک حضرت امام عالی مقام کی شہادت کوئی مطلب اتنی بڑی نہیں, لیکن اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ کے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ کے نبی کے ساتھ اس کی نسبت تھی, اور ان کی قوم نے اس اونٹنی کو ان کی کونچے کاٹ ڈالی, اس کو قتل کر دیا. اللہ کو یہ عمل اتنا ناپسند ہوا, پوری قوم پر عذاب نازل فرما دیا. جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو وہ قتل کرے, اللہ ان پر عذاب نازل کرے, تو جو صالح علیہ السلام کے آقا اور ان کے لخت جگر کو کوئی شہید کرے, تو بتائیے یہ امت عذاب کی مستحق تھی یا نہیں؟ لیکن آقا رحمت للعالمین, یہ آقا کا صدقہ تھا, ہم بچ گئے. یہ ذرا سی بات نہ تھی. اگر اونٹنی صالح علیہ السلام کی قتل ہو جائے, وہ اتنی ذرا سی بات پر پوری ان کی امت تباہ ہو جائے, تو پھر آقا کے لگتے جگر کی کوئی بھی حیثیت کم نہیں. اونٹنی سے تو کہیں درجہ جاتا آقا کے لگتے جگر. تو میرے عزیز دوستوں, لوگوں نے افسانہ بنا دیا پکول اڑ کے. بہرحال تو ہر شہید کا اثر دنیا پر وارد ہوتا ہے. تو چند شہادتیں میں اس حوالے سے ذکر کروں گا کہ ان کا دنیا پر کیا کیا اثر وارد ہوا, اور پھر واقع کربلا کی طرف تھوڑا سا آؤں گا. اسی موقع مناسبت سے آج یہ میں نے موضوع منتخب کیا. بات ہو رہی تھی غزوہ احد کی. غزوہ احد میں جو شہداء شہید ہو گئے, سب سے بڑے شہید اس امت میں جو پہلے سب سے بڑی شہادت واقع ہوئی, وہ آقا کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. دیکھیے ان کی شہادت پر آقا نے کیا فرمایا. جب وہ شہید ہو جاتے ہیں, اور جب شہید ہوئے حضرت حمزہ, تو 31 کافروں کو مار کر شہید ہوئے. اس الغابہ میں امام ابن اسیر لکھتے ہیں 31 کافروں کو شہید کر کے سیدنا امیر حمزہ شہید ہو جاتے ہیں. اس شہید کی شان کیا ہے, لکھتے ہیں امام بیہقی, امام حاکم مستدرک میں, اور حضرت امام طبرانی نے حضرت سیدنا ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. آقا احد سے واپسی پر حضرت مصعب بن عمیر کی قبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں. دیگر ساتھیوں کی بھی قبریں بنی ہوئی ہیں. حضرت سیدنا امیر حمزہ کی قبر بھی ہے. آقا کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کھڑے ہو کر تمام شہداء احد سے فرماتے ہیں اشہد انکم احیاء عند اللہ, میں اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے ہاں زندہ ہو. شہداء احد سے آقا مخاطب ہیں
جبکہ وہ اپنی قبروں کے اندر ہے. حضرت حمزہ قبر کے اندر ہے, حضرت مصعب بن عمیر قبر کے اندر ہے, لیکن ان اہل قبور سے مخاطب ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے ہاں زندہ ہو. اور پھر کیا فرمایا؟ اب جو ساتھ میں تھے آقا کے, ان سے فرمایا فزورہم وسلموا علیہم, ان کی زیارت کیا کرو, ان پر آ کر سلام کیا کرو. کیوں؟ آقا فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ لا یسلم علیہم احد الا رد علیہ الی یوم القیامہ. آقا نے فرمایا جو احد کے شہیدوں پر آ کر سلام کرے گا یہ قیامت تک انہیں جواب دیتے رہیں گے. یہ احد کے شہید اور انہی میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جنہیں سید الشہداء کا خطاب ملا. اللہ اکبر. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے ایک دن اپنی بہن سے کہا آؤ آقا کے چچا جان سے کی بارگاہ میں چل کر سلام پیش کرتے ہیں, یعنی ان کی قبر پر چلتے ہیں. آقا نے حکم دیا تھا کہ ان کی زیارت کیا کرو, انہیں سلام کیا کرو. آؤ چلتے ہیں, چل کر سلام پیش کرتے ہیں. امام سیوطی نے شرح الصدور میں اس روایت کو نقل کیا, امام بیہقی نے اس روایت کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی بہن کو ساتھ لے کر قبر پر آتے ہیں اور کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ, اے آقا کے چچا جان آپ پر سلام ہو. بہن روایت کرنے والی ہے, کہتی ہے واللہ نہ دائیں جانب کوئی شخص نہ بائیں جانب کوئی شخص, دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. میرے بھائی نے جیسے ہی سلام کیا قبر کے اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آقا نے فرمایا نا کہ جو ان پر سلام کرے گا قیامت تک جواب دیتے رہیں گے. ہاں سماعت چاہیے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی جیسی, جو کان جن کے کان ایسے ہوں وہ ان سلام کو سن سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں جو حج کرنے جائیں, جو عمرہ کرنے جاتے ہیں, ضرور آقا کے چچا جان کی قبر پر جایا کریں, شہداء احد کی قبروں پر جایا کریں, زیارت بھی کیا کریں, انہیں سلام بھی کیا کریں. انشاءاللہ ان کا جواب آپ کو ملتا رہے گا, چاہے سنیں نہ سنیں, کیونکہ ہمارے کام تو اس کے اس حیثیت کے ہے ہی نہیں کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے سلام کا جواب سن سکیں. لیکن یہاں پتہ تو چلا کہ شہداء احد اللہ کے نزدیک ان کا کتنا بڑا مقام. انہی کے بارے میں براہ راست فرمایا انہیں مردہ مت سمجھو. لیکن یہ ہر شہید کے لیے حکم ہے, ہر شہید کے لیے اس کا حکم ہے کہ اس کے لیے ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ دنیا سے نعوذ باللہ مردہ اور لا تعلق ہو گئے. تو یہ پہلی شہادت تھی. آقا نے انہیں سید الشہداء کا خطاب دیا. اور اسلام کی ایک اور بڑی شہادت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت, ذرا ان کے بارے میں بھی سنیے. ان کی ذات مسلمانوں کے لیے کیسی تھی اور ان کی شہادت کا اثر دنیا پر کیا واقع ہوا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان عمر کان الاسلام حصنا حسینا, فرماتے سیدنا عمر کی ذات مسلمانوں کے لیے ایک قلعے کی مانند تھی. فرماتے ہیں کہ اس میں اسلام داخل ہوا اور پھر اسلام اس سے نہ نکلا مگر اسلام مضبوط تھا. لیکن جب سیدنا عمر شہید ہوئے انسلم الحصن, تو مسلمانوں کے اس قلعے میں درار پڑ گئی اور فرمایا فل اسلام یخرج منہ, اب اسلام اس قلعے سے جب نکل گیا لا يدخل فی, دوبارہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ایسی عظیم مسلمانوں کے لیے جائے پناہ تھی کہ فرمایا یہ مسلمانوں کے لیے قلعہ تھی. اس کی مثال دیتا چلوں, ابن اساکر اور کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے, پہلے آقا پر ایمان لے آتے ہیں, بڑی بڑی کتابوں کے حافظ تھے, پچھلی جتنی بھی کتابیں تھیں ان کے بڑے عالم تھے. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, مسلمان ہو چکے تھے, حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے, راستے سے جاتے جاتے گزرتے ہوئے دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر آرام فرما رہے تھے. تو قریب آ کر حضرت عبداللہ بن عمر کو جھنجھوڑتے ہوئے حضرت عبداللہ بن السلام کہتے ہیں کم یا ابن قفل جہنم, اے جہنم کے تالے کے لڑکے کھڑے ہو جاؤ, راستے میں سوئے ہوئے. یہ کہہ کر حضرت عبداللہ بن السلام گزر گئے. حضرت عبداللہ بن عمر اٹھے
انہوں نے سوچا کہ مجھے کیا کہہ کر انہوں نے کہا کہ اے جہنم کے تالے کے لڑکے کھڑے ہو جا، کیا یہ میرے والد کو جہنم کا تالا قرار دے رہے؟ غصے میں آئے خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق کے لیے عبداللہ ابن سلام اتنے بڑے عالم کہہ رہے ہیں کہ میرے والد جہنم کے دروازے کے تالے، یہ سوچتے سوچتے غصے کے عالم میں اپنے والد کے پاس آتے ہیں، سیدنا عمر سے آ کر کہتے ہیں بابا جان امیر المومنین کچھ آپ نے سنا کہ عبداللہ ابن سلام آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کہا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جہنم کے تالے ہیں۔ آپ سنتے ہی سٹپٹا گئے، کھڑے ہو گئے حیرت سے۔ فرمایا عبداللہ کیا عبداللہ ابن سلام نے میرے بارے میں ایسا کہا؟ آپ نے فرمایا جی میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ آپ کو یوں ہی فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور اپنا مشہور زمانہ کوڑا اٹھایا، اپنے کندھے پر ڈالا اور یہ کہتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن السلام کی تلاش میں نکلے کہ عمر نے 40 سال دین کی خدمت کی، رسول اللہ سے سسرالی رشتہ رکھنے کے باوجود اگر عمر جہنم کا تالا بنے تو عمر کے لیے تو ہلاکت تھی۔ یہ کہتے کہتے نکلے حضرت عبداللہ ابن السلام کی تلاش میں، چلتے چلتے اتفاق سے عبداللہ ابن السلام بھی سامنے ہی سے آ رہے تھے، جلال میں تھے، کوڑا کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن السلام کی جیسے ہی دور سے نظر پڑی سمجھ گئے، بیٹے نے اطلاع کر دی اور جلال فاروق کی اپنے پر جلال اپنے عروج پر ہے، لیکن آپ نے خود کو سنبھالا۔ حضرت عمر کا سامنا کرنا کوئی آسان بات نہ تھی، لیکن خود کو آپ نے سنبھالا۔ جیسے ہی سیدنا عمر قریب آئے اور للکار کر حضرت عبداللہ علیہ السلام سے کہا عبداللہ تم نے مجھے جہنم کا تالا کہا، تمہاری جرت وضاحت کرو۔ تو حضرت عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں امیر المومنین صبر کیجئے، کوڑا اپنے ہاتھ میں رہنے دیجئے، تھوڑی جلد بازی نہ کیجئے، میں نے کیا کہا ذرا اس کی وضاحت سنیے۔ میں نے اپنے باپ سے سنا، میرے والد نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، ہماری خاندانی یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر فرمایا تھا۔ سیدنا موسیٰ نے یہ روایت اپنی امت سے بیان کی اور ان سے چلتے چلتے ہم تک پہنچی کہ حضرت جبریل سیدنا عمر فاروق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ یکون فی امت محمد رجل، امت محمد میں ایک شخص پیدا ہوگا یقال عمر بن خطاب، ان کا نام عمر بن خطاب ہوگا، احسن الناس دینا، دین میں بڑے اعلیٰ ہوں گے، احسنہم یقینا، یقین میں بڑے احسن ہوں گے، ما دام بینہم الدین عالم، جب تک عمر دین میں جب تک عمر زندہ رہیں گے تب تک دین عالی ہوتا جائے گا، بلند ہوتا جائے گا، والدین فاشل، دین پھیلتا جائے گا، دین پھیلتا جائے گا۔ فجعل فرمایا فجہنم مقفلۃ، اور جب تک عمر زندہ رہیں گے جہنم پر تالے لگے رہیں گے۔ اور سنیے امیر المومنین فَإِذَا مَاتَ عمر، حضرت جبریل نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اے موسیٰ جب عمر کا انتقال ہو جائے گا یرق الدین، دین کمزور ہوتا جائے گا، وَيَقِلُّ الْيَقِین، یقین کم ہوتا جائے گا، وَافْتَرَقَ النَّاسُ عَلَىٰ فِرَقٍ مِّنَ الْأَهْوَاءِ، لوگوں میں فرقہ بندیاں ہو جائیں گی، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ جَہَنَّمَ، اب جہنم کے تالے کھول دیے جائیں گے، فَيَدْخُلُ فِي جَهَنَّمَ مِنْ آدَمِيِّينَ كَثِيرٌ، اے عمر پھر دھڑا دھڑ لوگ جہنم میں گرتے جائیں گے۔ میں نے آپ کو جہنم کا تالا اس لیے کہا کہ سیدنا امیر المومنین جب تک آپ حیات ہیں جہنم کے تالے برقرار ہوں گے، کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ تھے سیدنا عمر، یعنی جب تک زندہ تھے اسلام میں نہ کوئی فتنہ تھا، اسلام میں نہ کوئی منافق، نہ کوئی گمراہ، کیونکہ کوئی ہوتا تو جہنم میں جائے۔ اب جہنم پر تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن جب شہید ہو جاتے ہیں تو پھر اسلام میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اس لیے انگریز کا کوئی میں نے پڑھا تھا، اس نے لکھا کہ اگر عمر بن خطاب تھوڑا عرصہ اور زندہ رہتے تو روئے زمین پر صرف اسلام ہی اسلام ہوتا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اس وقت سپر پاور ایران اس طرح تھا جیسے آج امریکہ، اس وقت روم اس طرح تھا جیسے آج روس ہے، اور اس طرح مصر بھی اس وقت طاقتور تھا، لیکن یہ تینوں بڑی سلطنتیں سیدنا عمر کی خلافت میں فتح ہوئی ہیں۔ تو یہ سیدنا عمر کا اپنی حیات کا
ان کا کمال تھا، ان کا فیضان تھا، لیکن جب شہادت ہوتی ہے تو اسلام کا یہ بڑھتا ہوا کام رک جاتا ہے، اور پھر سب سے بڑی شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی کی باتیں ہوئی، یہ شہادت سیدنا عمر کی شہادت پر موقوف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے ان ذکر الصالحون فحی ھلا بعمر، کہ جب بھی صالحین کا ذکر کرو سب سے پہلے عمر بن خطاب کا ذکر کیا کرو۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ ان کا احسان ہے اسلام پر، ان کا احسان ہے دین پر، ان کی شہادت سے اسلام کو بڑا نقصان ہوا۔ اور سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی وبذکر عمر بن الخطاب، کہ اپنی محفلوں کو آقا پر درود پڑھ کر اور عمر بن خطاب کا ذکر کر کر مزین کیا کرو۔ یعنی اپنی محفلوں کو سجایا کرو، کس بات سے؟ اپنے آقا پر درود پڑھ کر اور عمر بن خطاب کا ذکر خیر کر کر۔ اس لیے میں آج سیدنا عمر کا بھی ذکر کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ہماری محفلوں کی زینت ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بھی اسلام کے لیے قلت ایمان ہے۔ جب آپ شہید ہو گئے تو اتنا بڑا اسلام پر اور اس روئے زمین پر اثر وارد ہوا کہ اس کے بعد جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو بتائیے اسلام کتنا بڑا اثر گہرا سیدنا عمر کی شہادت نے چھوڑا۔ اور میرے عزیز دوستو، اس کے بعد پھر سب سے بڑی شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی کتنی بڑی شان والے، اور کس انداز سے ان کو شہید کیا گیا۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیے، علماء تو جانتے ہیں لیکن ہمارے بھائی سے سناتے نہیں، ان کو فرصتی ہی نہیں تھی۔ کتنے بڑے مظلوم کا آپ کو واقعہ سنا ہے کہ کس طرح ان کی شہادت ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق 80 دن محاصرہ ہوا ہے، پلوائیوں نے کیا، اور 17 دن پانی بند رہا ہے۔ حافظ نے کیسے 17 دن سیدنا عثمان غنی کا پانی بند رہا۔ پلوائی مصر سے آئے، کوفے سے آئے، دور دراز سے آئے، مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا۔ اس وقت بہت سے صحابہ حج پر گئے ہوئے تھے، سیدہ طیبہ عائشہ بھی حج پر تھی، بڑے بڑے صحابہ حج پر تھے، کئی صحابہ جہاد پر نکلے ہوئے تھے۔ باقی تھوڑی بہت تعداد جو صحابہ کی مدینہ منورہ میں موجود تھی وہ بلوائیوں سے مقابلہ کرنے کی بالکل مقابل تھے، لیکن وجہ آگے بیان کروں گا کہ سیدنا عثمان غنی منع کرتے رہے کہ بلوائیوں سے کوئی جنگ نہیں کرے گا۔ تو 17 دن آپ کا پانی بند رہا۔ صحابہ آپ کا دفاع کرنا چاہتے تھے، جن میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سر فہرست تھے۔ محب طبری لکھتے ہیں کہ جب آپ کو علم ہوا سیدنا مولا علی کو کہ حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا گیا ہے، تو آپ نے الفاظ سنیے، لکھتے ہیں کہ خرج علی بن ابی طالب من منزلہ مقتدی بامامت رسول اللہ ومتقلدا سیفہ۔ لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی اپنے گھر سے وہ دستار پہن کر نکلے جو آقا نے انہیں عنایت عطا فرمائی، اور وہ تلوار آپ لے کر نکلے جو آقا نے آپ کو عنایت فرمائی تھی۔ آپ کے سامنے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت عبداللہ ابن عمر چل رہے تھے، آپ کے پیٹھ پیچھے مہاجرین اور انصار کی بڑی تعداد تھی۔ آپ آتے ہیں، پلوائیوں پر حملہ کرتے ہیں، تتر بتر کر کے سیدنا عثمان غنی کے حجرے میں آتے ہیں اور آتے ہی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ پر سلام ہو، اجازت چاہیے کہ ان بلوائیوں کو مار بھگائیں، ان خبیثوں کو یہاں سے نکالیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی کا جو جواب تھا وہ سنیے، اور عثمان غنی رضی اللہ کے عشق رسول پر جھوم جائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں علی نہیں، ایک روایت میں یہ جواب آیا، میں وہ پہلا شخص نہیں بن سکتا کہ رسول اللہ کی سرزمین پر میں اپنی وجہ سے خون بہاؤں۔ یہ جواب تھا سیدنا عثمان غنی کا۔ اور ایک یہ ہے کہ میں وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ امت مسلمہ میں میری وجہ سے خون بہے۔ اللہ سیدنا عثمان غنی نے منع کر دیا تو حضرت علی المرتضیٰ مجبور ہو گئے، اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، اسی طرح باری باری صحابہ آتے ہیں، سب کو یہی جواب دیتے ہیں، میں اجازت نہیں دوں گا، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا سب کو، وجہ یہ ہے کہ مجھ سے میرے آقا نے وعدہ لیا تھا، میرے آقا نے وعدہ لیا تھا کہ عہد الی عہدا وانا صابر علیہ، میرے آقا نے مجھ سے عہد لیا تھا میں اس پر قائم رہوں گا، میں اس پر صبر کروں گا، اگرچہ میرا خون بہہ جائے، اگرچہ میں شہید ہو جائے، لیکن میں آقا کی سرزمین پر، آقا کے شہر میں اپنی وجہ سے مسلمانوں میں خون ریزی ہرگز نہیں
چاہوں گا بھلے میں شہید ہو جاؤں. آپ نے آقا کا یہ وعدہ یاد دلایا. اور اس کے بعد جب سیدنا علی المرتضی مسجد نبوی میں آتے ہیں تو بلوائیوں نے آپ کو دیکھا تو چاپلوسی کرنے لگے. آگے آئے اور آ کر کہنے لگے تقدم یا ابو الحسن، آئیے آگے آئیے، آپ ہماری امامت کیجیے، آپ ہماری نماز پڑھائیے. تو سیدنا مولا علی نے جو تاریخ ساز جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا لا اصلی بکم والامام محصور، میرا امام اپنے گھر میں نظر بند ہو، محصور ہو، اور میں تم بلوائیوں کو نماز پڑھاؤں، تم باغیوں کو نماز پڑھاؤں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ فرما کر آپ نے اپنی الگ سے نماز شروع کر دی. آپ نے ان بلوائیوں کو نماز نہیں پڑھائی. تو میرے عزیز دوستو، سیدنا عثمان غنی نے خود اجازت نہ دی، ورنہ کیا وجہ ہو سکتی تھی کہ مولا علی موجود ہوں اور آپ کے شہزادے ہوں، صحابہ ہوں، اور ان کو کوئی بات بھی نکاح کر سکے. لیکن نہیں، آپ کو سرکار نے تو وعدہ دیا تھا، آپ نے صبر کیا. بہرحال حضرت سیدنا مولا علی اکیلے نماز پڑھتے رہے، لیکن اپنے 2 فرزندوں کو حضرت سیدنا عثمان غنی کے پہرے پر مقرر کر دیا. حضرت سیدنا امام حسن اور حسین کو چوکیداری کرتے رہو. میرے عزیز دوستو، لیکن رات کے ٹائم چھت توڑ کر بلوائی اندر آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے. 17 دن پانی بند رہا. آپ کی بیوی نائلہ کہتی ہیں کہیں سے نہیں آتا، پانی کہیں سے نہیں آتا، آپ روزوں پہ روزے رکھتے جا رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ نہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پانی کہیں سے آ رہا ہے، نہ کھانا کہیں سے آ رہا ہے، بلوائی باہر سے کسی کو نہیں چھوڑ رہے، تو آپ کہاں سے کھا رہے ہیں، کہاں سے پی رہے ہیں؟ آپ مسکرا دیجیے، مسکرا دیے. ابن کثیر لکھتے ہیں، تاریخ کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام آتے ہیں اور آ کر سلام کرتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام، آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے آج اس کھڑکی سے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے. میرے آقا نے مجھ سے فرمایا یا عثمان حسروک، عثمان تیرا محاصرہ کیا گیا ہے، تجھے نظر بند کر دیا گیا، تجھے گھیرے میں لے لیا گیا. میں نے کہا جی میرے آقا مجھے بند کر دیا گیا، میرا پانی بند ہے، میں روزے سے ہوں. آقا نے فرمایا ان شئت نصرت وان شئت افطرت عندنا. عثمان اگر تو چاہتا ہے تو ہم تیری مدد کیے دیتے ہیں، اگر تو چاہے تو ہمارے پاس آ کر افطار کرنا. تو حضرت سیدنا عثمان کہتے ہیں میں نے یہ اختیار کیا عبداللہ بن سلام کہ میں آقا کے پاس جا کر افطار کروں گا، لیکن عبداللہ آقا نے میرے پاس اسی وقت پانی کا ڈول اتارا، میں نے وہ پانی پی کر سیراب ہو گیا. اللہ اکبر. ذرا یہ بات غور سے سنیے، حضرت سیدنا عثمان روزے سے ہیں، آقا خود پانی پلاتے ہیں اور فرماتے ہیں روزہ ہمارے پاس افطار کرنا. یعنی پانی بھی پلاتے ہیں، روزہ توڑنے بھی نہیں دیتے، روزہ توڑنے بھی نہیں دیتے اور پانی بھی پلا رہے ہیں. یہ تھے حضرت عثمان. اور پھر جب سیدنا عثمان کی شہادت ہو گئی تو میرے عزیز دوستو، یہاں پر علامہ یوسف نبہانی نے لکھا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا اور بڑے بڑے دیگر علماء نے لکھا، جن میں علامہ مناوی بھی ہیں اور ابن باطیش. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضور نے دیدار کروایا سیدنا عثمان غنی کو، یہ دیدار خواب میں نہیں تھا، انہا رؤیت یقظۃ، بلکہ آقا نے بیداری میں دیدار کرایا تھا. بعضوں میں خواب، بعض حدیثوں میں ہے، لیکن فرماتے اگر یہ خواب ہو تو یہ کوئی اتنی بڑی فضیلت نہیں، یہ آقا نے بیداری ہی میں دیدار کرایا. تو میں کہتا ہوں آقا نے حضرت عثمان کو مدد کی پیشکش فرمائی، بیداری میں آ کر دیدار کرایا اور پھر روزے کی حالت میں پانی پلایا، اس کے باوجود روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. یہ کرم تھا آقا کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو سیدنا عثمان غنی کو 17 دن پانی بند ہونے کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا. اور پھر آپ جانتے ہیں ان کی شہادت کا اثر دنیا پر کیا ہوا. آپ نے فرمایا اگر مجھے شہید کرو گے تو پھر میرے بعد کبھی ایک ہو کر نماز نہیں پڑھو گے اور میرے بعد ایک ہو کر جہاد نہیں کرو گے. اور یہی بات ہوئی جو سیدنا عثمان غنی نے فرمایا، اسی طرح ہوا. اور بعد میں جو کچھ ہوا تاریخ میں سب ہے. اس کے بعد مسلمان کبھی پھر ایک ساتھ نہ ہو سکے. بظاہر تو ایک رہے لیکن دلوں میں وہ فرق برقرار رہا، دلوں میں ایکا نہ رہ سکا. آج تک وہ اختلافات چلے آ رہے ہیں. یہ سیدنا عثمان کی شہادت کا اثر تھا. تو میرے عزیز دوستو، اس کے بعد اور بھی شہادتیں ہوئی. سیدنا مولا علی، سیدنا حسن ابن علی، لیکن میں حضرت سیدنا حسین ابن علی پر ذکر یہاں کروں گا، ٹائم کم ہے.
ورنہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت پر بھی کچھ گفتگو کرتا. سیدنا حسین ابن علی کی شہادت، اور میرے دوستو یہ جتنی بڑی شہادتیں واقع ہوئی ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی. آقا نے پہلے ہی ان کی خبریں دے رکھی تھی. مشہور احادیث، سیدنا عمر رضی اللہ، سیدنا عثمان ہوں، سیدنا علی ہوں، یا سیدنا امام عالی مقام حسین ابن علی ہوں، آقا نے سب کی پہلے ہی خبریں دے رکھی تھی. سب کی شہادتوں کا پہلے ہی سے چرچا تھا. اور سیدنا امام عالی مقام کی شہادت کا تو ایسا چرچا تھا کہ زمین والوں کو بعد میں پتہ چلا، آسمان والوں میں پہلے ہی چرچا تھا کہ حسین ابن علی شہید ہوں گے. چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آ کر حضور کو اطلاع دی. کبھی حضرت جبریل امین آتے ہیں، کبھی بارش کا فرشتہ آ کر خبر دیتا ہے. چنانچہ حدیث میں ہے آقا حضرت انس فرماتے ہیں استأذن ملک المطر، بارش کے فرشتے نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ یا اللہ مجھے اجازت ہو آقا کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کر. وہ بارش کا فرشتہ آتا ہے اور آقا کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کرتا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اور مشکات کی وہ حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ کی کہ حضرت حذیفہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ والدہ ماجدہ مجھے آج اجازت دو میں آقا کی بارگاہ میں جا کر نماز مغرب پڑھوں، آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں. والدہ نے اجازت دی. حضرت حذیفہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر مغرب کی نماز بھی پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ سے التجا نہ کر سکے. جس مقصد کے لیے آئے تھے کہ اپنی مغفرت کی دعا اور اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کہہ نہ سکے. آقا اپنے کاشان اقدس کی طرف چلنے لگے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا. جب آقا کے پیچھے چلنے لگا آقا نے پوچھا کہ کون پیچھے آ رہا ہے؟ حذیفہ تم ہو. میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ. آقا نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامتک، اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری والدہ کی بھی مغفرت فرمائے. حضرت حذیفہ کی زبان پر ابھی اپنا مدعا آیا نہیں تھا، اپنی عرض آئی نہ تھی. آقا نے پہلے ہی وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ دعا فرما دی. تو ہمارے آقا سینوں کے راز جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے دلوں کا حال جانتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو پھر آقا نے حضرت حذیفہ سے فرمایا حذیفہ جانتے ہو یہ فرشتہ اللہ سے اجازت طلب کر کے میرے پاس حاضر ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. کس لیے آیا؟ ان یسلم علیہ، کہ مجھ پر آ کر سلام پیش کرے اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں. مجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے فرشتہ آیا ہے. تو دیکھیے فرشتے کبھی آتے تھے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے. استأذن، دونوں حدیثوں میں یہ الفاظ ہے. یہ بارش والا فرشتہ بھی اجازت لے کر آتا ہے، یہ دوسرا فرشتہ بھی اجازت لے کر آتا ہے. تو کیا مطلب کہ فرشتوں کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں، اپنا منصب ہے، اپنا ان کو اللہ نے ایک کام دیا ہوا ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ سے خصوصی طور پر اجازت لے کر آقا پر سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور پھر سلام کے ساتھ ساتھ آقا کا دل بھی خوش کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ مہمان جب میزبان کے پاس جاتا ہے، کسی کے پاس کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے کر جاتا ہے کہ میزبان خوش ہو جائے. تو فرشتے بھی جانتے تھے آقا کے پاس ایسا تحفہ لے کر جائیں کہ جس سے آقا کا دل خوش ہو جائے. اور وہ تحفہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اہل بیت کی تعریف جا کر آقا کی بارگاہ میں کرے. اس سے بڑھ کر حضور کیا تحفہ پیش کرتے صحابہ فرشتے. تو میرے عزیز دوستو یہاں سے یہ فرشتہ جو بارش کا تھا یہ بھی حضور کی بارگاہ میں جب ملاقات کے لیے آیا، سلام پیش کرنے آیا، تو اتنے میں سیدنا حضرت حسین ابن علی دوڑتے ہوئے آئے. بچے تھے تو آقا نے انہیں گود میں لیا، پیار کیا. تو فرشتے نے دیکھ کر کہا آقا آپ ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں؟ آقا نے فرمایا ہاں. تو فرشتے نے کہا ان امتک تقتل، آقا آپ کی امت کو شہید کرے گی. اللہ اکبر. یہ فرشتہ کون؟ بارش والا آقا کو اطلاع دے رہا ہے. یعنی ابھی زمین میں سیدنا حسین ابن علی کی شہادت کا ذکر کسی کو نہیں ہوا، آقا نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ حسین ابن علی شہید ہونے والے ہیں. آسمانوں میں پہلے چرچا تھا. اللہ حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں اس فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ وہ مقام دیکھنا چاہتے ہیں، وہ مٹی دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ کہہ کر پر مارا اور وہ کربلا کی مٹی لا کر
سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی، یا رسول اللہ یہ وہ مٹی ہے جہاں حسین شہید ہوں گے۔ آقا نے وہ مٹی دی اور اپنی زوجہ ام سلمہ کو عطا فرمایا، اور حضرت انس فرماتے ہیں فنسمع یقتل فکنا نسمع یقتل بکربلا، ہم کہا کرتے تھے، ہم سنا کرتے تھے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔ یعنی اتنی شہادت سیدنا حسین ابن علی کی مشہور تھی، بہت سے صحابہ کو معلوم تھی، اور خاص سیدنا مولا علی کو تو علم تھا ہی تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا علی المرتضیٰ